السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، دہلی انگریزی شکنجے میں آ چکا تھا۔ لکھنؤ کی بہادر عوام پروانہ وار دین اور وطن پر نثار ہو گئی۔ ملک میں شکست اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ دشمنان وطن اپنی مسلح فوج، غداران وطن کی مذموم ریشہ دوانیوں اور اپنی فطری مکاریوں کی بدولت ہر جگہ انقلابی عوام کو کچلنے اور تحریک آزادی کا گلا گھونٹنے میں کامیاب نظر آ رہا تھا، مگر انقلابی رہنماؤں میں کم ہمتی اور احساس شکست کا شائبہ بھی نہ تھا۔ وہ اب بھی سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ وہ آزادی وطن کی خاطر اپنا خون چھڑکنے کے لیے اب بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ تیار تھے جیسے کہ پہلے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ان مایوس کن حالات میں وہ اپنی جیت کے آرزومند تھے، بلکہ اس لیے اور صرف اس لیے کہ ہار اور جیت سے بے پرواہ ہو کر دین اور وطن کے لیے جنگ کرنا اور اسی راہ میں جانیں دے کر امر ہو جانا اپنا مقدس فرض سمجھتے تھے۔ راجپوت سردار بینی مادھو سنگھ شروع ہی سے بیگم عود کے ساتھ تھے۔ 28 اپریل 1858 کو ہوپ گرانٹ نے اس کے قلعے جو شنکر پور میں واقع تھا حملہ کیا، لیکن بینی کے دستوں اور فوج کو تباہ نہ کر سکا اور واپس آ گیا۔ کمانڈر ان چیف نے جب بینی مادھو کو یقین دلایا کہ اگر خود کو حوالے کر دے تو اس کے مطالبات اور جائیداد کی واپسی پر غور کیا جائے گا، تو محب وطن بینی مادھو نے صاف کہہ دیا کہ وہ قلعہ حوالے کر سکتے ہیں جو ان کی ملکیت ہے، مگر اپنے آپ کو حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ذات بادشاہ اودھ کی ملکیت ہے۔ انہوں نے رات کے وقت شنکر پور چھوڑ دیا اور ایک بستی میں آ گئے۔ انگریز افسر باوجود پوری کوشش کے ان کا کھوج نہ پا سکے۔ رسل نے لکھا ہے کہ ہمارے خصوصی محکمہ جاسوسی کی اطلاع یہ تھی کہ وہ بیک وقت تمام مقامات پر موجود ہیں۔ انگریزی دستوں سے کئی تصادم ہوئے مگر بینی ہر مرتبہ نکل گیا۔ دوستو، نانا صاحب بخت خان، شہزادہ فیروز شاہ، ڈاکٹر وزیر خان اور دوسرے انقلابی رہنما بریلی آ گئے تھے۔ شہزادہ فیروز شاہ تو بریلی میں رہا اور باقی رہنما مولانا احمد اللہ شاہ کی مدد کو پہنچے۔ وطن عزیز کا یہ تقدس مآب مولوی، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں محبان وطن قربان ہونے کو تیار تھے، اب شاہ جہاں پور میں تھا۔ انگریزی فوجوں سے مقابلے ہوئے۔ بچپوریا گھاٹ پر انقلابیوں نے خون کے دریا بہا دیے۔ کولن کیمپبیل نے شہر کو آ کر گھیر لیا، چاروں طرف پہرے بٹھا دیے، اور لطف یہ ہے کہ یہ انقلابی رہنما اسی طرف سے صاف بچ کر نکل گئے جدھر خود کمانڈر ان چیف نگرانی کر رہا تھا۔ چڑیاں اڑ گئیں تو انگریزی فوجیں بریلی کی جانب بڑھیں، کیونکہ نانا صاحب، مولانا احمد اللہ شاہ، بالا صاحب، بیگم حضرت محل، راجہ تیجا سنگھ اور دوسرے انقلابی رہنما بریلی میں آزادی کا بگل بجا رہے تھے۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ اب گوریلا جنگ کا طریقہ اختیار کیا جائے اور شہر خالی کر کے تمام روہیل کھنڈ میں پھیل جائیں تاکہ دشمنان وطن کو چین سے نہ بیٹھنے دیں۔ دوستو، تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، مگر جب انگریزی فوجیں شہر کی طرف بڑھیں تو بہادر روہیلے مقابلے پر تیار ہو گئے۔ ان کے سینوں میں سرفروشی کی مچلتی ہوئی تمنائیں ان کو میدان جنگ میں لے آئیں۔ وہ دشمن کو اپنی تلواروں کا مزہ چکھائے بغیر شہر چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ مقابلہ برابر کا نہ تھا، فتح ناممکن تھی، مگر فتح و شکست کی پرواہ کسے تھی؟ انجام ظاہر تھا، لیکن اگر وہ شہیدان حریت خاموشی سے ہٹ جاتے تو شاید آنے والے دور کے مورخ لکھتے کہ محبان وطن نے دشمنوں کی زبردست فوجوں سے خوف زدہ ہو کر بغیر مقابلے کے غلامی کی لعنت قبول کر لی اور انہیں یہ گوارا نہ تھا۔ مضبوط، منظم اور نئے ہتھیاروں سے لیس تازہ دم انگریز فوجیں کولن کیمپبیل کی رہنمائی میں بریلی کے قریب آ گئیں۔ خان بہادر خان کے پاس بڑی توپیں بھی نہ تھیں، پھر بھی انہوں نے شہر سے 4 میل دور آگے بڑھ کر نکاتیا ندی کے کنارے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان میں بہت سے مجاہدین جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، دین اور وطن کے لیے اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکلے تھے، صافے اور پٹکے باندھے ہوئے۔ یہ غازی جو قرآن پاک کے الفاظ لکھی ہوئی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے، دہانی طرف سے دین دین کے نعرے لگا کر حملہ آور ہوئے۔ ان کی چمکیلی اور بلند تلواریں سورج کی روشنی میں بجلی کی طرح کوند رہی تھیں۔ دوستو، رسل نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ وہ اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر ان کے دلیرانہ حملے نے گوروں کو بدحواس کر دیا اور وہ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انگریزی فوج کے پہاڑی دستوں نے ان کی پیش قدمی روکنا چاہی، مگر موت سے کھیلنے والے یہ غازی آگے بڑھتے چلے گئے
और कुछ तो अंग्रेज़ी फ़ौज के पीछे तक पहुंच गए। उनमें एक फ़र्द भी पीछे नहीं हटा। वो वहीं लड़ते हुए ख़त्म हो गए, मगर गोरों को भी निहायत बेदर्दी के साथ काट कर फेंक दिया, जैसे घास के पोले दरांती से कटते हैं। उन गाजियों में सिर्फ एक जिंदा बचा था। चुनाचे जब कमांडर इन चीफ उधर आया तो वो लाशों के दरमियान से अचानक उठकर उस पर टूट पड़ा और अंग्रेज़ी फ़ौज के एक सिख ने बढ़कर उस आखिरी गाजी का खात्मा कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।